علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ ایکواٹوریل گینی کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور تیونس کے وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ شیخہ جواہر بن سہیم آل ثانی نے قطر یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ اور مجلس شورا نے وطن کی عزت و سربلندی کے لیے صاحب سمو امیر کی پہم کوششوں کی تعریف کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی ایکواٹور کے صدر ٹیوڈور اوبیانگ انگویما امباسو کے درمیان آج دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے مذاکرات کی ابتدا میں صدر محترم کا خیر مقدم کیا اور یہاں ان کے بہترین قیام اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایکواٹوریل گینی کے صدر نے ان کے بہترین استقبال اور میزبانی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ تمام تر شعبوں میں باہمی تعلقات کا مزید فروغ چاہتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہوں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم اور قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی نے ملاقات کی۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے آج قطر یونیورسٹی کے سن 2020 میں فارغ التحصیل ہونے والے 43ویں بیچ میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی۔ شیخہ جواہر نے ان نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی 374 طالبات کو انعامات سے بھی نوازا، جبکہ مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کی کل تعداد 2455 ہے۔ یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر حسن راشد الدرہم نے شیخہ جواہر کو سائنس اینڈ اکنامک کالج سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان مسلسل اور پہم کوششوں کی تعریف کی ہے جو وہ وطن کی عزت اور سربلندی اور شہریوں اور ان کی اگلی نسلوں کی خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کوششوں میں سر فہرست سن 2030 کے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کی تیاری اور اس کا نفاذ ہے۔ شورا نے منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر صالح بن محمد النابت کی جانب سے 2030 کے نیشنل ویژن کو پورا کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کی تفصیلات اور اس وقت درپیش رکاوٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، جن کے ذریعے وہ قومی تصور کی تکمیل کی کوششوں میں حصہ لے سکتی ہے، اور اس طرح جو رکاوٹیں بھی دور کی جا سکیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم اور قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی سے آج نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور لیبیا کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں خاص طور پر سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے شعبے میں تعلقات و تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تیونس کے وزیر اعظم نے تیونسی عوام کی مدد پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ قطر برادر تیونسی عوام کی مزید ترقی کے لیے ان کی مدد کرتا رہے گا۔ قطر نے جاپان کی واسیڈا یونیورسٹی میں اسلامی علاقے کی اسٹڈیز کی چیئر قائم کیے جانے کے اقدام کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ عمل جاپان کے ساتھ سائنسی، اکیڈمک اور تحقیقات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے نفاذ کا نتیجہ ہے۔ جاپان میں قطر کے سفیر جناب حسن بن محمد رفیع العمادی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اس چیئر کے قیام کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 228 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 329 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,13,336 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض بھی وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 56 اور 75 برس تھیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے خلاف جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,608 ڈوزز دی گئی ہیں، جس کے بعد اب تک دی جانے والی ڈوزز کی کل تعداد 2,545,193 ہو گئی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ غزہ کی محصور پٹی پر اسرائیل کی جارحیت بالکل بے جوڑ ہے اور اسرائیل اس دور کی آخری استعماری طاقت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قطر 45 رہائشی یونٹوں کو دوبارہ تعمیر کرے گا جنہیں اس قابض نے غزہ پر اپنی جارحیت میں تباہ کر دیا ہے۔ وہ برطانیہ کے اسکائی نیوز چینل کو انٹرویو دے رہی تھیں۔ مصری سراغ رسانی کے سربراہ عباس کامل نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی گروپوں کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی ہے، جبکہ اس سے پہلے عباس کامل سے غزہ کی پٹی میں حماس تحریک کے قائد یحییٰ السنوار کی قیادت میں حماس تحریک کے ایک وفد نے ملاقات کی تھی۔ یہ سفارتی سرگرمیاں ایسے وقت میں شروع کی گئی ہیں جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے قاہرہ کا دورہ مکمل کر لیا ہے، اور اس دورے میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ فائر بندی کے اعلان کے بعد اب تعمیرات ضروری ہیں اور ایسی تمام کارروائیاں بالکل روک دی جائیں جن سے حالات میں کشیدگی پیدا ہو۔ دریں اثنا فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا آج سے خلیجی دورہ شروع کر رہے ہیں، جس کے پہلے مرحلے میں وہ آج کویت جا رہے ہیں۔ اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ بحال کرنے کے مذاکرات میں واضح پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کچھ بنیادی مسائل ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوا ہے کہ انرجی کی معلومات کے امریکی ادارے کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے انرجی کے ایرانی شعبے پر لگی ہوئی پابندیوں کے باوجود بھی ایرانی خام کی ایک نادر کھیپ اپنے ہاں امپورٹ کی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ گنی ایکواٹور کے صدر کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور تیونس کے وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ شیخہ جواہر بنت سہیم نے قطر یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔
اور مجلس شورا نے وطن کی عزت و سربلندی کے لیے صاحب سمو امیر کی پہم کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔